السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے تاثر کو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں شرح عقائد سے کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الكفر والایمان والطاعة والعصیان، لا كما زعمت المعتزلة ان العبد خالق لافعاله، وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك، وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق اللفظ الخالق إلى آخر العبارة۔ یہاں سے صاحب کتاب جب رویت کی بحث سے فارغ ہو گئے تو آج یہاں پر صاحب کتاب ایک دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے افعال، جیسے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، ویسے اس کائنات کے سارے افعال، ساری حرکات، سارے معمولات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ بندہ مثال کے طور پہ انسان ہے، بندہ ہے، اس بندے کے افعال دو طرح کے ہوتے ہیں بچوں۔ کچھ افعال افعال اضطراریہ ہوتے ہیں اور کچھ افعال افعال اختیاریہ ہوتے ہیں۔ افعال اضطراریہ جو بلا قصد و اختیار صادر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ چائے پی رہے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہو، کبھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے وہ چائے کی پیالی چھوٹ جاتی ہے اور وہ چائے کی پیالی زمین پر گر جاتی ہے، تو یہاں پر زمین پر چائے کی پیالی کا گرنا یہ بھی ایک فعل ہے، اور یہ فعل آپ سے صادر ہوا، لیکن یہ بالاضطرار صادر ہوا، بالاختیار صادر نہیں ہوا، تو یہ آپ کا فعل اختیاری ہوگا۔ اسی طریقے سے بالاضطرار بہت سارے افعال آپ سے صادر ہوتے رہتے ہیں، تو افعال اضطراریہ جو بلا اختیار صادر ہوتے ہیں، ان افعال میں تو سب کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور معتزلہ کا بھی، سب کا اتفاق ہے کہ افعال اضطراریہ بندے کے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ ہاں، رہے بندے کے افعال اختیاریہ جو کہ بالقصد، بالاختیار، بالارادہ صادر ہوتے ہیں، تو بندے کے افعال اختیاریہ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ بندے کے افعال اختیاریہ کا خالق بھی اللہ ہی ہے، بندہ خود اپنے افعال اختیاریہ کا خالق نہیں ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں معتزلہ میں سے کچھ متاخرین معتزلہ نے اس بات کی جرأت کی کہ بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا خالق ہے، یہ کہنے کی جرأت کی، جبکہ متقدمین معتزلہ لفظ خالق کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی بندے پر نہیں کرتے تھے، خالق کا اطلاق نہیں کرتے تھے، مخترع، موجد وغیرہ الفاظ کا تو اطلاق کرتے تھے، لیکن لفظ خالق کا اطلاق کرنے سے وہ لوگ بھی بچتے تھے۔ لیکن جبئی اور اس کے پیروکاروں نے جب یہ دیکھا کہ خالق، موجد، مخترع یہ سارے کے سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ایک ہے، تو ایک معنی میں یہ سب کے سب مشترک ہیں، تو جب مخترع اور موجد کا اطلاق اللہ وہ بندے پر جائز ہے، درست ہے، تو اس کا ہم معنی جو لفظ خالق ہے تو اس خالق کا اطلاق بھی درست ہوگا۔ تو انہوں نے یہ دیکھ کر، جبئی اور اس کے پیروکاروں نے، انہوں نے جرأت کی اس بات کی کہ لفظ خالق کا اطلاق بندوں پر بھی یہ کرنے لگے، اور معتزلہ کا چونکہ عقیدہ تو یہی ہے کہ بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خالق ہیں۔
تو لیکن یہ عقیدہ تو ان کا پہلے ہی سے ہے، لیکن لفظ خالق کا اطلاق وہ بندے پر کرتے نہیں تھے۔ یہ بندے پر خالق کا اطلاق کرنے کی جرأت یہ جبائی اور اس کے پیروکاروں نے کی تھی۔ یہ اختلاف ہے بچوں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے افعال چاہے وہ اختیاریہ ہوں یا استرادیہ، سارے افعال کا خالق اللہ ہی ہے، بندے اپنے افعال کا خالق نہیں ہیں۔ ایسے اور معتزلہ کا کہنا ہے کہ بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خود خالق ہیں اور بندے کی اپنی قدرت اور اختیار مستقل ہے۔ اللہ کے قدرت و اختیار اور اللہ کی خلق سے بندے کے افعال اختیاریہ نہیں ہوتے، یہ معتزلہ کا کہنا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی چند دلیلیں ہیں اس بات پر کہ بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا خالق نہیں ہے، بلکہ اپنے افعال اختیاریہ کا وہ کاسب ہے، اور کسب اور خلق کے درمیان فرق ہے۔ سب سے خاص فرق، ویسے تو صاحب شرح آگے جا کے کسب اور خلق کے درمیان فرق بیان کریں گے، لیکن یہاں پر آنے والی گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ فرق آپ ذہن نشی رکھیں کہ خلق اور کسب کے درمیان اتنا ضرور فرق ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ خالق اپنی مخلوق کا تفصیلی علم رکھتا ہے، یعنی مخلوق کے جس چیز کو وہ پیدا کرے گا اس کا تفصیلی علم خلق سے پہلے اسے ہوگا، لیکن کسب کے اندر مکسوب کا تفصیلی علم یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مکسوب کا علم اجمالی ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشی رہے۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں واللہ تعالی خالق لافعال العباد، اللہ تعالیٰ افعال عباد کا خالق ہے، چاہے وہ افعال عباد کفر و ایمان ہو، یعنی ان افعال کا تعلق قلب سے ہو، یا طاعت و عصیان ہو، یعنی افعال کا تعلق اعضاء جوارح سے ہو۔ لا کما زعمت المعتزلہ، ویسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ نے یہ خیال کر لیا ان العبد خالق لافعالہ کہ بندہ خود اپنے افعال اختیاریہ کا خالق ہے۔ یہاں پر لافعالہ سے مراد افعال اختیاریہ ہے، کیونکہ افعال استراریہ میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ صاحب شرح فرماتے وقد كانت الاوائل منهم، معتزلہ میں سے جو متقدمین ہیں، یتحاشون عن اطلاق لفظ الخالق، وہ بندے پر لفظ خالق کا اطلاق کرنے سے بچتے تھے اور لفظ موجد اور لفظ مخترع کے اطلاق کرنے پر اکتفا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ وحین رأى الجبائی واتباعوہ، لیکن جب جبائی اور اس کے پیروکاروں نے یہ دیکھا ان معنی الکل واحد، کہ ان سب لفظوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی موجد، مخترع اور خالق سب کا معنی ایک ہے، سب ہم معنی ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ یعنی جو معنی ان سب کا ہے وہ معنی سب کے درمیان مشترک ہے، وہ معنی ہے کیا؟ هو المخرج من العدم الى الوجود، یعنی سب کا معنی ہے المخرج من العدم الى الوجود، یعنی عدم سے وجود کی طرف نکالنے والا۔ مخترع کا معنی بھی ہے، موجد کا معنی بھی ہے اور خالق کا معنی بھی ہے۔ سب کا جب معنی ہے تو جس طریقے سے موجد اور مخترع کا اطلاق بندے پر صحیح ہے، ویسے ہی خالق کا اطلاق بھی صحیح ہوگا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے جبائی اور اس کے اتباع نے یہ دیکھا تجاسروا علی اطلاق لفظ الخالق، تو انہوں نے جرأت کی، جسارت کی اس بات کی کہ لفظ خالق کا اطلاق بندے پر کرے، تو بندوں پر لفظ خالق کا اطلاق کرنے کی انہوں نے جسارت کر لی، یہ دیکھتے ہوئے۔ بہرحال اختلاف تو سمجھ میں آ گیا کہ معتزلہ اور اہل سنت کا کیا اختلاف ہے یہاں پر، لیکن اہل سنت و جماعت اور اہل حق جن کو کہیں، ان کی چند دلیلیں ہیں اس بات پر کہ بندے کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہی ہے، بندہ محض کاسب ہے۔ فرماتے ہیں اس کی چند دلیلیں دیتے ہیں، فرماتے ہیں احتج اہل الحق بوجوہ، اہل حق نے اس بات پر کہ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہی ہے، اس پر احتجاج اور استدلال چند طریقوں سے کیا ہے۔ الاول، پہلا استدلال یہ ہے ان العبد لو کان خالقا لافعالہ، یہ وجہ اور یہ استدلال اسی بات پر مبنی ہے جو ہم نے بتائی تھی کہ خلق کے اندر خالق کو تفصیلی علم ہونا ضروری ہے۔
جبکہ کسب کے اندر کاسب کو مکسوب کا تفصیلی علم نہیں بلکہ اجمالی علم کافی ہوتا ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہے تو یہ استدلال آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ اگر بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا اگر خالق ہوتا تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخلوق کا تفصیلی علم رکھے۔ تو اب بندوں کے افعال اختیاریہ میں ایک فعل اختیاری مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں پیدل چلنا، تو پیدل چلنا بھی بندے کا افعال اختیاریہ سے ایک فعل ہے۔ اب پیدل چلنا جو مشی ہے یہ اس کا، اگر بندہ اس کا خالق ہوگا تو یہ اس کا مخلوق بنے گا، تو مشی پیدل چلنے کا تفصیلی علم اسے حاصل ہونا چاہیے بندے کو، کیونکہ بندہ جب خالق ہوگا تو اس کو تفصیلی علم حاصل ہونا چاہیے۔ حالانکہ بچوں ذرا غور کرو، جب آپ پیدل چلتے ہیں تو پیدل چلنے میں کتنے قدم اٹھے، کتنے قدم گرے، کتنی حرکتیں ہوئیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا ہے، کوئی تفصیل اس کی معلوم آپ کو نہیں ہوتی۔ اور پھر ان حرکتوں کے مابین کتنی جگہ پر سکنات ہوئے، قدم کتنی جگہ پر ٹھہرا، کتنی دیر ٹھہرا، کہاں کہاں ان حرکتوں کے بیچ میں سکون ہوا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ چلنے کے دوران نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جب نہیں معلوم ہوتا ہے تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوق کا تفصیلی علم رکھے، اور یہاں پر بندوں کو چلنے کا تفصیلی علم نہیں ہو پاتا ہے، اس کا مطلب بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خالق نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بندے کو چلنے کا تفصیلی علم تو حاصل ہے لیکن ذہول ہو جاتا ہے، کوئی یہ کہے ذہول ہو جاتا ہے اس لیے وہ جان نہیں پاتا، تو بچوں یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہول کہتے ہیں دماغ اور ذہن سے بات کا نکل جانا اس طور سے کہ اگر کوئی یاد دلائے، تنبیہ کرے تو وہ فوراً یاد آ جائے، تو اسے کہیں گے ذہول۔ یعنی ایسے غفلت ہو جائے کہ اگر تنبیہ کی جائے تو وہ غفلت دور ہو جائے اور وہ شے یاد آ جائے۔ اور یہاں پر اگر آپ پر تنبیہ بھی کی جائے کہ بتاؤ اب تک تم جو چلے ہو اس میں کتنی حرکتیں ہوئی ہیں، کتنی سکنات ہوئی ہیں بیچ میں، تو یہ تنبیہ کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ جب نہیں پتہ چلا اس کا مطلب ذہول نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ علم ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خالق نہیں ہیں، بلکہ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں الاول، پہلی وجہ یہ ہے ان العبد لو کان خالقا لافعاله، کہ بندہ اگر اپنے افعال اختیاریہ کا خالق ہوتا لکان عالما بتفاصیلها، تو اپنے افعال اختیاریہ کی تفصیلوں کو جانتا ہوتا۔ ضرورت اس بات کے بدیہی ہونے کے ان ایجاد الشیء بالقدرت والاختیار، کہ اپنی قدرت مستقل قدرت اور اختیار سے شے کا ایجاد کرنا اور پیدا کرنا لا یکون الا کذالک، نہیں ہوگا مگر اسی طور سے کہ وہ تفصیلی علم رکھتا ہو۔ واللازم باطل، اور بندے کا اپنے افعال اختیاریہ کا تفصیلی علم رکھنا یہ لازم جو ہے یہ باطل ہے۔ کیوں باطل کیسے ہے؟ تو مثال سے سمجھاتے رہے باطل لازم کے بطلان کو۔ فرماتے فإن المشي من موضع إلى موضع، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پیدل چلنا قد يشتمل على سکنات متخللہ، بہت ساری جو حرکتیں ہوتی ہیں ان حرکتوں پر بہت ساری حرکتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری ان حرکتوں کے بیچ سکنات ہوتی ہیں، ان پر یہ چلنا مشتمل ہوتا ہے۔ فرماتے قد یشتمل، یہ چلنا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف یہ مشتمل ہوتا ہے بہت ساری سکنات پر جو کہ حرکتوں کے بیچ میں ہوتی ہیں متخللہ، وعلی حرکات، اور بہت ساری ایسی حرکتوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ چلنا کہ ان حرکتوں میں سے بعض تیز ہوتی ہیں حرکتیں اور بعض سست ہوتی ہیں۔ ولا شعور للماشی بذالک، اور پیدل چلنے والے کو ان کا شعور نہیں ہو پاتا۔ وہذا ولیس ھذا ذہولا عن العلم، یہ کوئی کہے کہ یہ تو علم سے ذہول ہے ورنہ تو اسے علم تو تھا، تو فرماتے نہیں یہ علم سے ذہول نہیں ہے۔ کیوں ذہول کیوں نہیں ہے؟ بل لو سئل لم يعلم، کیونکہ اگر اس کو تنبیہ کر دی جائے اس سے پوچھ لیا جائے تب بھی وہ نہیں جان پاتا ہے، اس کا مطلب یہ ذہول نہیں ہے بلکہ یہ کہو کہ علم ہی نہیں ہے۔ وہذا فی اظہر افعالہ، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے مثال دی کہ وہ تفصیل کو نہیں جان پاتا ہے، یہ ظاہری افعال کی تفصیل کو نہیں جان پا رہا ہے،
اور اگر باطنی افعال دیکھے جائیں، یعنی جو افعال بندہ کرتا ہے اور اس کے جسم کے اندرونی اعضاء جو حرکت کرتے ہیں، یہ تو ظاہری اعضاء حرکت کر رہے تھے، ان میں سکون ہو رہا تھا، سکنات ہو رہی تھی یا حرکات ہو رہی تھیں، یہ ظاہری اعضاء میں تو اعضاء بھی نہیں جان پا رہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں باطنی اعضاء میں، یعنی جو اندرونی جو اعضاء ہے وہ کہاں پر کون سا عضو حرکت کر رہا ہے، کون سا پٹھا کتنا کھنچ رہا ہے، کون سا عضلہ کتنا پھول رہا ہے، کتنا کھنچ رہا ہے، کتنا سکڑ رہا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں۔ ابھی آپ کتاب کو پکڑیں اپنی مٹھی سے اور ظاہر میں تو آپ کو لگے گا کہ انگلیاں ہل رہی ہیں، لیکن انگلیوں کے اندر جو پٹھے ہیں، جو مسلس ہیں، وہ مسلس، وہ پٹھے، انٹرنل پارٹ جو ہے، انٹرنل آرگنس ہے، تو ان کے حرکت کرنا یہ آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا۔ بالکل یہ بات یقینی ہے کہ ان کا علم آپ کو ہرگز نہیں ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو ان کا علم نہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا فِي أَظْهَرِ أَفْعَالِهِ، یہ جو ہم نے گفتگو اب تک کی ہے یہ بندے کے ظاہری افعال میں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي حرکات أَعْضَائِهِ، لیکن اگر آپ غور کریں بندے کے اعضاء کی حرکتوں کے سلسلے میں، کہ پیدل چلنے میں جو بندے کی انٹرنل آرگنز اور اندرونی جو اعضاء ہیں وہ جو حرکت کرتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ غور کریں، مثال کے طور پر پیدل چلنے میں، والأخذ اور پکڑنے میں، والبطش اور کسی چیز کی گرفت میں، ونحو ذالک، اس جیسے دوسرے افعال میں جو اندرونی اعضاء حرکت کرتے ہیں، ومما یحتاج الیہ من تحریک العضلات، اور ان چیزوں کے پکڑنے میں اور یہ افعال کرنے میں جن تحریکات عضلات کی احتیاج ہوتی ہے اور اعصاب اور پٹھوں کی تمدید اور ان کو دراز کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، ونحو ذالک، اس جیسے دوسرے بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر تو ان کا علم نہ ہونا بالکل زیادہ ظاہر ہے۔ فرماتے فالامر اظہر، تو بالکل ان کا علم نہ ہونا یہ امر بالکل زیادہ ظاہر ہے، بہت زیادہ ظاہر ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے عضلات اور اعصاب کا ذکر کیا ہے۔ اعصاب اور عضلات، اعصاب یہ عصبہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پٹھا۔ آپ دیکھتے ہیں بچوں جسم کے اندر کچھ اس طرح کے رگیں گوشت کے اندر اس طرح کی رگیں سی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا جسم مضبوطی سے قائم رہتا ہے، کہ وہ انہی کو جو سر سے لے کر پیر تک کی پورے جسم کو جو جوڑے ہوئے ہیں وہ پٹھے کہلاتے ہیں، جو سفید سفید نسوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر گوشت کاٹا جائے تو آپ کو گوشت میں کبھی کبھی دیکھنے کو یہ چیزیں ملتی ہوں گی کہ سفید سفید پٹھے جو نہایت مضبوط ہوتے ہیں وہ عصبہ کہلاتے ہیں، وہ پٹھے کہلاتے ہیں۔ اور ان پٹھوں کے ساتھ کچھ پٹھے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ گوشت، موٹا گوشت لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ پنڈلی ہے، پنڈلی کے پچھلے سائڈ میں آپ کے پیر گھٹنے کے نیچے کی جو پنڈلی ہے اس کے پیچھے سائڈ میں جو موٹا سا گوشت لگا رہتا ہے وہ عضلہ کہلاتا ہے، یعنی پٹھے کے ساتھ موٹا گوشت لگا ہوا ہو تو اسی پٹھے کا نام عضلہ ہے، جس کو انگلش میں مسلس کہتے ہیں۔ تو یہ عضلات اور عصبات کہاں پر دراز ہو رہے ہیں، کہاں پر سکڑ رہے ہیں، یہ سب بالکل معلوم نہیں ہو پاتا ہے۔ فرماتے فالامر اظہر، تو معاملہ زیادہ ظاہر ہے۔ اس بات کیا معاملہ زیادہ ظاہر ہے کہ بندے کو ان کا علم ہرگز نہیں ہو پاتا۔ جب نہیں ہو پاتا ہے تو ان کی تفاصیل کا علم نہیں ہو رہا ہے تو خالق کیسے ہو گیا؟ خالق تو وہی ہوتا ہے جو تفاصیل کو جانتا ہو۔ رہا کاسب، تو کاسب ہے کیونکہ کسب کے لیے تفصیلی علم ضروری نہیں ہے، اجمالی علم کافی ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر دلیل ثانی انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔